برما کے مظلوم مسلمان روہنگیا بدھ حکام اور دہشت گرد تنظیموں کے مسلسل مظالم سہتے سہتے تنگ آمد بجنگ آمد کے مقولے کی عملی تفسیر بن چکے ہیں۔ روہنگیا مسلمانوں نے وحشی بدھ فورسز کے خلاف مسلح مزاحمت کے لیے مقدور بھر کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ روہنگیا کے مظلوم نوجوانوں نے بنگلہ دیش سے ملحقہ راکھنی ریاست کے سرحدی علاقوں میں دراندازی کرنے والے غیر ملکی مزاحمت کاروں کے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی کارروائی رواں ماہ کی 9 تاریخ کو عمل میں آئی ہے۔ چند دن قبل مسلم اکثریتی علاقے راکھنی میں بدھ فوج اور پولیس کے ساتھ مسلح جھڑپوں میں دونوں طرف سے 29 افراد مارے گئے ہیں۔ میانمار کے مغرب میں بنگلہ دیشی سرحد سے ملحقہ علاقے میں بدھ پولیس کے 3 مراکز پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا۔ مسلح تصادم میں 9 حملہ آور اور 20 سیکورٹی اہلکار جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ مزاحمت کار سیکورٹی فورسز کے ہتھیار بھی لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق پولیس کے 4 اہلکار زخمی اور 1 پولیس اہلکار کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات بھی آئی ہیں، جس کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسے حملہ آور اغوا کر کے لے جا چکے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ حملہ آوروں نے حملے میں پستول اور کلاشنکوفوں کے علاوہ تلواریں اور لاٹھیاں بھی استعمال کی ہیں۔ میانمار کے وزیر اطلاعات کے ایک ذمہ دار نے غیر ملکی ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ پولیس اہلکاروں پر حملہ 9 اکتوبر کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے ہوا ہے۔ حملے سے قبل مزاحمت کاروں کی بڑی تعداد نے پولیس کے پہرے میں اسلحہ ڈپو پر دھاوا بولا، جہاں سے وہ 21 پستول اور کلاشنکوف سمیت 10,000 گولیوں پر مشتمل اسلحے کا ذخیرہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ مزاحمت کاروں نے اسلحہ ڈپو کے محافظ پولیس اہلکاروں سے جھڑپیں بھی کی اور دیر تک مقابلہ کرتے رہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ نے پہلی معلومات میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ حملہ آوروں کا تعلق ملک کے مسلمان روہنگیا نسل سے ہے۔ 13 اکتوبر کو میانمار کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ مسلح جھڑپوں میں مارے جانے والوں کی تعداد 29 تک پہنچ گئی ہے۔ تاہم ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار ہونے والے حملہ آوروں سے کی جانے والی تفتیش کی ابتدائی معلومات سے پتہ چلا ہے کہ حملہ آوروں کا تعلق ملک کے مسلمان روہنگیا نسل سے نہیں بلکہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والا ایک گروپ اس میں ملوث ہے۔ البتہ گرفتار حملہ آوروں نے یہ بتایا ہے کہ انہیں روہنگیا کے مقامی نوجوانوں کی حمایت اور کسی حد تک تعاون حاصل رہا ہے۔ دوسری جانب میانمار حکومت نے راکھنی ریاست میں کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پوری ریاست میں جگہ جگہ فوج تعینات کرتے ہوئے ہر قسم کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ میانمار حکومت نے سیکورٹی اہلکاروں پر حملوں کا الزام بغیر کسی ثبوت کے روہنگیا مسلمانوں پر عائد کر کے ان کے خلاف نسل پرستانہ کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ میانمار کے امور سے متعلق تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حالیہ جھڑپیں بھی میانمار حکومت کی طے شدہ حکمت عملی کا نتیجہ ہے، جس کا مقصد روہنگیا مسلمانوں کو شرپسندوں کے معاون قرار دے کر مزید مظالم کا نشانہ بنانا ہے۔ دوسری جانب الجزیرہ کے مطابق اسلامی تعاون کونسل نے میانمار کی ریاست راکھنی میں گزشتہ ہفتے ہونے والی جھڑپوں کے بعد روہنگیا مسلمانوں کے خلاف فوج کی ریاستی طاقت کے استعمال کے فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اس پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل ایاد مدنی نے کہا ہے کہ جب تک حملہ آوروں کا براہ راست تعلق روہنگیا مسلمانوں سے ثابت نہیں ہو جاتا، میانمار حکام کو روہنگیا کے خلاف ظالمانہ اقدامات کی ہرگز اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالت